بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت اول کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 2 یعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے حصے میں بتایا کہ اسلام نے صفائی کو کیا اہمیت دی ہے اور ہم صفائی کو کیسے ایمان کا اور عبادات کا نصف کہتے ہیں اور عبادات کے لیے کیوں صفائی ضروری ہے۔ آج ہم اس حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنا سیکھیں گے اور یہ سیکھیں گے کہ ہم کیسے روزمرہ زندگی میں صفائی کو اختیار کر کے اچھے مسلمان بن سکتے ہیں اور صحت مند بھی رہ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے آج کے SLOs کو۔ آج کا ہمارا SLO ہے اپنی زندگی میں اس حدیث کی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ کل ہم نے یاد کرنا سیکھا، آج ہم سیکھیں گے کہ اپنی زندگی میں کیسے ہم اس حدیث کی تعلیمات پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا آج کا SLO اور انشاءاللہ ہم اسی SLO پر انشاءاللہ اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ ہے سبق کا نام حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ ہم حدیث مبارکہ کی تعلیمات پر عمل کرنا سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے پچھلے سبق سے متعلق کچھ سوالات۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ حدیث کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کو اور ارشاد مبارک کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات بھی ارشاد فرماتے ہیں اسے کہتے ہیں حدیث۔ اور اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہمیں کن باتوں کا حکم دیا جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک بتایا آپ نے، حدیث مبارکہ میں ہمیں اچھی اچھی باتوں کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور اگلا سوال کیا ہے کہ کس چیز کو ایمان کا نصف کہا گیا ہے؟ یعنی وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو کہا گیا ہے کہ یہ ایمان کا نصف یعنی آدھا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ شاباش، وہ ہے صفائی۔ اور کل ہم نے پڑھا تھا الطہور شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اور اگلا سوال ہے کیا نماز کے لیے وضو ضروری ہے؟ یا میں اس سوال کو اس انداز سے کروں کہ کیا بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے؟ تو آپ سب کہیں گے کہ بالکل نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے وضو کا ہونا اور انسان کا باوضو ہونا ضروری ہے۔ اور اگلا سوال ہے کیا آپ کو صفائی اختیار کرنا اچھا لگتا ہے؟ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ صاف رہیں، آپ کا جسم، آپ کا لباس اور آپ کا ارد گرد کا ماحول صاف ستھرا ہو؟ کیا آپ کو یہ بات پسند ہے؟ بالکل پسند ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان کو یہ پسند ہوتا ہے کہ وہ اور اس کا ماحول اور اس کا معاشرہ اور اس کا آس پاس کے لوگ وہ کیا ہوں؟ صاف ستھرے ہوں، اس لیے کہ یہ ہر ایک انسان کی فطرت میں ہوتا ہے۔ اب ان سوالات کے بعد ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں اس سلائیڈ میں رکھتا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیں اور دیکھیں کہ صفائی کی کتنی اہمیت ہے اور کتنا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک آدمی مسواک کرتا ہے وضو میں، اور اس وضو میں جب مسواک کا استعمال کرتا ہے، فرمایا اس نماز کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے اس نماز سے جس کے وضو میں مسواک نہ کی جائے۔ یعنی بالفرض اگر آپ نے وضو کیا اور اس میں مسواک نہ کی تو آپ کو ایک نماز کا اگر ثواب ملتا ہے تو اس سے 70 گنا زیادہ ثواب اس نماز پر ملتا ہے جس کے وضو میں آپ نے مسواک کا استعمال کیا ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی آسان سی نیکی ہے۔ صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جب آپ وضو کریں نماز سے پہلے تو آپ نے اس وضو میں مسواک کا استعمال کرنا ہے، تو آپ کو 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا ایک نماز کا۔ تو کتنی بڑی نیکی ہے۔ انشاءاللہ میں اور آپ ہم سب کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جب بھی نماز کے لیے وضو کریں تو اس میں مسواک کا استعمال ضرور کریں۔ اس کے 2 فائدے ہیں۔ نمبر 1، ہمارے دانت، ہمارا منہ ہمارا صاف رہے گا، اور نمبر 2، نماز کا اجر اور ثواب بھی 70 گنا تک بڑھ جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم سب اس حدیث پر عمل کریں گے۔ اب چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ آپ سے پہلا سوال میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا صاف لباس پہننا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ یا آپ کو کیسا لگتا ہے کہ جب آپ صاف لباس پہنتے ہیں؟ اچھا لگتا ہے، ہر ایک کو اچھا لگتا ہے جب وہ صاف اور اجلا لباس پہنتا ہے۔ تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کن موقعوں پر ہاتھ دھوتے ہیں؟ ہم یقیناً پورے دن میں کئی ایسے موقع ہوتے ہیں جن میں ہم اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں۔
تو آپ باری باری بتائیں کہ آپ کن موقعوں پر ہاتھ دھوتے ہیں۔ اساتذہ یہ سوال ہر بچے سے پوچھیں اور انہیں نوٹ کرتے رہیں تاکہ باقی بچوں کو بھی یہ سبق حاصل ہو کہ انہوں نے کن کن موقعوں پر ہاتھ دھونا ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا آپ اپنے لباس کو، اپنے یونیفارم کو، یا گھر جا کر جو آپ کپڑے پہنتے ہیں، کیا آپ اس کو صاف رکھتے ہیں؟ شاباش! آئندہ بھی آپ نے اپنے کپڑوں کو، اپنے لباس کو، اپنے یونیفارم کو صاف رکھنا ہے۔ ان پر مٹی یا پینسل یا پین یا کوئی اور داغ وغیرہ نہیں لگانے، تاکہ آپ اچھے اور نیک مسلمان کہلائیں۔ اگلا سوال ہے، اور اس کا آپ نے درست جواب دینا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا آپ اپنا بیگ صاف رکھتے ہیں؟ کس کس کا بیگ صاف ہے؟ چلیں آپ سب ایک دوسرے کے بیگ چیک کریں اور دیکھیں کہ کس نے اپنا بیگ صاف رکھا ہوا ہے اور کس نے اپنے بیگ میں کاغذ بھی رکھے ہیں، گن بھی رکھا ہے اور دیگر چیزیں بھی رکھی ہیں۔ چلیں شاباش! آپ نے آئندہ اپنا بیگ صاف رکھنا ہے۔ جس کا بیگ صاف ہے اس کو میری طرف سے شاباش، اور جس کا صاف نہیں ہے کل سے آپ اپنا بیگ صاف رکھیں تاکہ اس کو بھی شاباش ملے۔ اب ہم چلتے ہیں، اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس سلائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ صفائی اختیار کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، کسی ایک کی نہیں ہے۔ صرف اس کی ذمہ داری نہیں ہے پیارے بچوں جو صفائی کرنے آتا ہے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد موجود اشیاء کو صاف رکھیں۔ ہم صاف ہوں، ہمارا بیگ صاف ہو، ہماری چیئر، ہمارا ٹیبل صاف ہو، ہماری کلاس روم، ہمارے کمرہ جماعت صاف ہو، ہمارا اسکول، ہمارا کمرہ جو گھر میں ہے وہ صاف ہو، ہمارا لباس صاف ہو، ہمارا گھر اور محلہ صاف ہو۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کسی ایک آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہم سب کو چاہیے کہ ہم جیسے اپنی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد کی بھی صفائی کا خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ خود تو صاف لباس پہن کر آئے ہیں لیکن کمرہ جماعت میں آپ کچرا پھینکتے ہیں، کوڑا پھینکتے ہیں، کاغذ پھینکتے ہیں، یا پینسل جو گھڑتے ہیں تو اس کا گند نیچے پھینکتے ہیں۔ یہ کام آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا۔ خود بھی صاف رہیں اور اپنے ماحول کو اور ارد گرد کو بھی صاف رکھیں۔ اس کے بعد جب آپ اپنے ٹیبل کو، اپنی چیئر کو صاف رکھتے ہیں تو یاد رکھیں یہ کمرہ جماعت بھی آپ کا گھر ہے، آپ نے اس کی بھی صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ یہاں آپ نے گند نہیں بنانا، اس کی دیواروں کو آپ نے گندا نہیں کرنا۔ جیسے کہ ہم گھر میں صفائی کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں، پیارے بچوں آپ نے اسی طرح اپنے کمرہ جماعت کو اور اپنے اسکول کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ یاد رکھیں کہ کوڑا ہمیشہ کہاں پھینکنا ہے؟ کوڑا دان میں، ڈسٹ بن میں آپ نے پھینکنا ہے۔ آپ نے اس کے آس پاس یا اس کے قریب بھی نہیں پھینکنا، کیونکہ اور اٹھا کے اس میں ڈال دے گا، یا صفائی والا جب آئے گا تو وہ اس میں کوڑا ڈال دے گا۔ ایسے نہیں کرنا، بلکہ آپ نے جانا ہے اور کوڑا جس مقام پر جو اس کی جگہ بنی ہوئی ہے، جو ڈسٹ بن ہے، جو کوڑا دان ہے، آپ نے وہاں جا کر ہمیشہ کوڑا پھینکنا ہے۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ آپ کا گھر اور اسکول صاف رہے گا۔ اور ایک اور بات کہ جو چیز آپ استعمال کریں، استعمال کے بعد جہاں سے وہ چیز اٹھائی ہے اس کو وہیں رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ تولیہ استعمال کر کے وہیں پھینک دیں، جو جرابیں اتاری ہیں اس کو رستے میں پھینک دیں۔ ایسا نہیں کرنا، اس سے بھی کیا ہوتا ہے، صفائی ختم ہو جاتی ہے اور گند بنتا ہے کمرہ جماعت میں یا گھر میں۔ تو ان باتوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب میں ہمیں کیسے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ہم نے صاف ستھرا رہنا ہے، اور کیسے ہمیں وہ تمام کام بتائے گئے ہیں جن کے ذریعے سے ہم صاف ستھرا رہ سکتے ہیں۔ اپنی کتاب کھولیے، سب سے پہلے لکھا ہوا ہے ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنے، ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنے۔ نمبر 2، وضو میں مسواک کے استعمال کو اپنی عادت بنائیں، اور اس کے علاوہ آپ دانت بھی ضرور برش کیا کریں صبح اور رات سونے سے پہلے۔ نمبر 3، اپنے ناخن باقاعدگی سے کاٹیں، اس لیے کہ جب آپ ناخن نہیں کاٹیں گے تو ان میں میل جمع ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے ناخن بڑے ہو جاتے ہیں تو ان میں میل جمع ہوتی ہے، جب کھانا کھاتے ہیں یا کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو وہ میل آپ کے منہ کے ذریعے سے آپ کے جسم کے اندر جا کر آپ کو بیمار کر سکتی ہے۔ اس لیے آپ ناخن باقاعدگی سے کاٹا کریں اور اپنے ناخنوں کو صاف بھی رکھا کریں۔ آگے کیا ہے؟ اپنے گھر، اسکول اور کمرہ جماعت کو صاف رکھیں۔ اپنے گھر کو بھی صاف رکھنا ہے اور اپنے اسکول کو بھی صاف رکھنا ہے، اور کمرہ جماعت کو بھی آپ نے صاف رکھنا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا۔ اور کوڑا ہمیشہ کہاں پھینکنا ہے؟ کوڑا دان میں پھینکیں۔
اور ہاتھ دھونے کے بارے میں کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اپنے ہاتھ لازماً دھوئیں. لازماً کھانے سے پہلے اس لیے کہ آپ کے اگر ہاتھوں کے ساتھ کوئی گندگی ہے تو اور جراثیم ہے وہ آپ کے کھانے کے ساتھ آپ کے منہ کے ذریعے سے اندر نہ جائیں, اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئیں تاکہ آپ کے ہاتھ اچھی طرح صاف ہو جائیں اور آپ کپڑوں کو یا کسی اور چیز کو گندا نہ کریں. اور اس کے بعد صفائی اور صاف رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم صاف رہ کر بہت سی بیماریوں جیسے کرونا وائرس اور ڈینگی وغیرہ سے بچ سکتے ہیں. تو آپ نے آج کل دیکھا کہ یہ وائرس کتنا زیادہ ہے, تو اس سے بچنے کے لیے ہم دعائیں بھی کریں گے اور ہم اس سبب کو بھی اختیار کریں گے کہ ہم صاف رہیں اور اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ صاف رکھیں. ہم خود بھی صاف رہیں گے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف رکھیں گے انشاءاللہ تعالی, کہ ہم نے اس نیک کام کا اور اس اچھے کام کا جب ارادہ کیا تو ہم کہیں گے انشاءاللہ. اب ہم چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف, اور یہ گھر کا کام بڑا مزے کا ہے. اور یہ گھر کا کام کیا ہے؟ گھر والوں کے ساتھ مل کر ہر روز گھر کی صفائی کا کوئی ایک کام آپ نے ضرور کرنا ہے. ہر روز آپ نے گھر والوں کے ساتھ مل کر کم از کم ایک کام کرنا ہے, اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے آج صفائی سے متعلق کیا کام کیا. اور اس کے بعد پورے ہفتے کا نقشہ بنا کر اس میں والدین سے لکھوائیں کہ آپ ہر روز صفائی وغیرہ کے لیے کیا کام کرتے ہیں. یہ آپ کا ہو جائے گا گھر کا کام, اور ایک ہفتے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ نے کون کون سے ایسے کام کیے ہیں گھر میں جن کے ذریعے سے آپ نے صفائی اختیار کی ہے. اور اس کے بعد ہے سرگرمی, اور وہ کیا ہے کہ کمرہ جماعت, اسکول, کھیل کے میدان یا پودوں یا کیاریوں کی صفائی سے متعلق اساتذہ کرام طلبہ کو کوئی عملی کام دیں. یعنی اساتذہ کرام ابھی اسی وقت اس ویڈیو کو یہیں روک کر طلبہ کو کوئی عملی کام دیں. وہ اسکول کی صفائی, کمرہ جماعت کی صفائی, یا کھیل کے میدان کی صفائی, یا پودوں یا کیاری کی صفائی سے متعلق کوئی بھی عملی کام ہو سکتا ہے. آپ نے یہ کام بچوں سے ضرور کروانا ہے, اور بچوں کے 2 گروہ بنا دیں یا سب بچوں کو ایک مرتبہ ہی آپ بھیج کر یہ سرگرمی آپ لازماً کروائیں. اور دوسری سرگرمی جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے, طلبہ کو صابن سے ہاتھ دھونے کا طریقہ بتائیں اور ان سے بھی ان کے مطابق ہاتھ دھلوائیں کہ ہاتھ دھونے کا اچھا اور مناسب طریقہ کون سا ہے. یہ طریقہ آپ نے بچوں کو بتانا ہے اور بچوں سے اسی کے مطابق ہاتھ بھی آپ نے دھلوانے ہیں. یہ سرگرمی ہر بچے سے کروانا, ہر بچے سے کروانا ضروری ہے اور انتہائی ضروری ہے. اس کے بعد ہے ایک عملی منصوبہ. چونکہ آج اس سبق کا آخری حصہ ہے, لہٰذا آپ نے اس عملی منصوبے کو کرنا ہے کہ آپ نے پینٹ کے خالی ڈبے یا کسی اور ڈبے سے کوڑا دان بنا کر اپنے کمرے یا گھر کے مرکزی دروازے کے پاس رکھنا ہے, اور آپ نے 1 ہفتے تک اس کا استعمال کا معمول بنانا ہے. اور جماعت میں بتانا ہے کہ آپ نے جب کوڑا دان کو بنا کر اپنے کمرے میں رکھا یا کمرہ جماعت میں رکھا یا اپنے گھر کے مرکزی دروازے کے پاس رکھا تو اس کا کیا فائدہ ہوا, آیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا یا نہیں. آپ نے یہ بات کمرہ جماعت میں سب کو بتانی ہے. یہ تھا ہمارا عملی منصوبہ. اب چلتے ہیں اعادے کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا. سب سے پہلے ہم نے یہ سیکھا کہ صفائی کی بہت اہمیت ہے اسلام میں, اور اسلام نے صفائی کو بہت اہمیت دی ہے. اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے کچھ ایسے طریقے سیکھے جن پر عمل کر کے ہم صفائی اختیار کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا کہ ہم صفائی اختیار کر کے صحت مند رہ سکتے ہیں, تندرست رہ سکتے ہیں, اور ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کا آخرت میں بھی فائدہ ہے. وہ مسواک والی حدیث آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اور ہم نے انشاءاللہ یہ وعدہ کیا اور ارادہ کیا کہ انشاءاللہ ہم ہمیشہ صفائی کا خیال رکھیں گے. مجھے امید ہے کہ یہ سبق آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا, اور اس میں جو طریقے بتائے گئے ہیں آپ ان پر ضرور عمل کریں گے, اور اس کی ورک شیٹ بھی آپ ضرور حل کریں گے. اس کی پی پی ٹی اور اس کا لیسن پلان اساتذہ کے لیے یقیناً مفید ثابت ہوگا. انشاءاللہ اگلے سبق سے ہم عقیدہ توحید کا آغاز کریں گے. فی امان اللہ.